بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب خطاب فرماندے نے۔ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ سینئر خطبہ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب، مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اور دیگر رفقاء جنہ دے خطابات نو تسا احباب نے سماعت فرمایا ہے، اللہ تعالی سب علماء اور خطابات دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ توجہ میرے بار رہے گی، انہوں پتا تسی تھک گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب۔ انشاءاللہ بیٹھو گے پھر میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ توجہ زیادہ طوالت نہیں، ہمیں کو 2-4 گھنٹے تو کاٹ ہی لو گے۔ الحاج حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، ہاں تھوڑے تھوڑے اگے آئیو یار، میرے کول آئیو، اور آئیو میرے کول۔ ماشاءاللہ یہ مرکز ویکھ کے میں باغ ہو جانا کہ اللہ پاک نے یہ مرکز میرے ہتھوں بنوایا ہے، اللہ پاک نے، اور بڑی جلدی ماشاءاللہ یہ تعمیر ہوا ہے۔ حضرت حاجی عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ اور دیگر رفقاء، اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے انشاءاللہ۔ پھر ایسے ہی مرکز وچوں ایک مرکز بیت المعمور بھی ساڈا بن گیا ہے ماشاءاللہ، وہ دی تہ خانہ مکمل ہو گیا ہے، فرسٹ فلور دا چھت انشاءاللہ 2-3 دن دے وچ پہ جائے گا۔ رمضان تو پہلے انشاءاللہ میں تیسرا چھت بھی پانا ہے اللہ دے فضل و دین۔ عید کا ساڈے جمعے دے اندر 35 مرلے دا تہ خانہ فل سی، تو انشاءاللہ وہ بھی مرکز اتھو ہی بڑھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی یہ بھی ساڈا ہے، وہ بھی ساڈا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خطیب بھی ساڈا ہے، باعث ہو بچہ ہے اپنا۔ تو لہٰذا جنہیں ساتھی دوست احباب آئے نے میرے بھائی ماشاءاللہ یہ وہی نے جڑے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے بزرگاں دا آنا اور میریاں ماما بہنہ دا آنا بھی اللہ قبول فرمائے، اور اس مرکز نو اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ جنہ جنہ ساتھیاں نے دے اندر تعاون کیتا ہے کر دے۔ تو میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے حدیث اور قرآن ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر ایک فتنہ اٹھیا ہے اہل قرآن دا، جیڑے حدیث نہیں ماندے آندے نے صرف قرآن ہی مننا ہے۔ حدیث تے آپ دے 600 سال بعد 700 سال بعد لکھی گئی ہے، تو لہذا قرآن ہی ٹھیک ہے حدیث ٹھیک نہیں، معاذ اللہ۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ جدوں بھی حدیث پہنچ دی ہے نا مومنین تک
انہاں دی زبان تے ایکو ہی گل ہوندی ہے ان یقولوا سمینا واطعنا، اسی سن بھی لیا ہے تے اسی من بھی لیا ہے۔ ہن جس طرح قرآن منظم من اللہ ہے نا، اس طرح حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن لے کے بھی جبریل آیا ہے، حدیث لے کے بھی جبریل آیا ہے۔ قرآن بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، اور حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے ہی نازل ہوئی۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور نبی دی حدیث بھی لا ریب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نو بھی اللہ نے ذکر آکھیا ہے تے حدیث نو بھی اللہ نے ذکر آکھیا ہے۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا ہے تے حدیث دا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا ہے۔ جس طرح قرآن قیامت تک نہیں بدلیا جا سکتا، اس طرح پیغمبر دی حدیث بھی قیامت تک نہیں بدلی جا سکتی۔ ایک منو حدیث دا منکر کہن لگا، لو جی نماز دے اندر تے زیادہ قرآن ہی پڑھیا جاندہ ہے نا، حدیث تے نہیں پڑھی جاندی۔ میں انہوں کیا میں کس طرح؟ نماز دی ابتدا حدیث تو شروع ہو رہی ہے، قرآن تو نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم باعد بینی و بین خطائی کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ساری حدیث ہی ہے۔ یہ جڑیاں دوویں دعاواں نے کتھے آئیاں نے؟ بولو بولو ذرا توجہ میرے وہاں رکھو، ایویں 35-40 منٹ توجہ میرے وہاں رکھو۔ تھانوں میں تھوڑے وقت بات ایک سمجھا کے جانا ہے۔ یعنی یہ سبحانک اللہ کتھے آیا؟ حدیث چ، یعنی حدیث تلاوت ہوئی نماز دے شروع چ، تے بعد دے اندر جدوں ہاتھ بننے نے تے پھر کی پڑھے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث دے اندر کی ہوندہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لوگوں او نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی۔ آئیے ایک مولوی صاحب کہن لگے خلف الامام دے لفظ وکھاؤ نا، ساڈا رولا تے وے امام دے پیچھے جڑا سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہوندی، تسی یہ کہندے ہو، لیکن امام دے لفظ وکھاؤ نا خلف الامام دے۔ میں جدو کنز الامال کڈی، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، انہیں کتاب الصلاۃ دے اندر باب القراءت دے اندر پہلی حدیث آندی ہے، آندہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ انہیں خلف الامام دے لفظ 12 سنداں دے نال آندے نے، 12 دیاں 12 سنداں جید نے۔ فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے۔ یمن دا شہزادہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 9 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، 10 ہجری دے اندر پھر آخر دے اتے مدینے دے اندر تشریف لے آئے نے، 9 ہجری چ اسلام قبول کر کے یمن چلے گئے، یمن تو پھر 10 ہجری دے اینڈ دے اتے تشریف لے آئے، 11 ہجری دے اندر ربیع الاول دے مہینے جگاں دے پیر دنیا تو چلے جاندے نے۔ وائل بن حجر کی آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ سورت فاتحہ دا ذکر کتھے آیا ہے؟ بولو بولو، کوئی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ سورت فاتحہ دا ذکر حدیث آیا ہے، فاتحہ بھی حدیث ہے، عرشہ تو آواز ہوندی ہے جدو اللہ بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تینے حامدنی عبدی، پھر بندہ اندر الرحمن الرحیم، اللہ تینے اسنا علی عبدی، بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین، پھر اللہ تینے مجدنی عبدی۔ لوگو یہ مجدنی عبدی دے الفاظ حدیث دے اندر نے، اسنا علی عبدی دے الفاظ حدیث دے اندر نے، حامدنی عبدی دے الفاظ حدیث دے اندر نے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، آقا فرماندے نے اس بندے دی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جرا نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ ناقص دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ نے کیتا ہے، آندے نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے اس بچے نو کیا جاندا ہے جڑا بچہ 3 مہینے دا ہے، 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں، جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز کسے کام دی
بولو بولو نماز کسے کم دی نہیں. نماز سورت فاتحہ پڑھن دا ذکر حدیث چے بعد دے اندر قل ہو اللہ احد یا کوئی سورت پڑھنے ہیں سورت تو بعد سورت فاتحہ تو بعد جڑی سورت پڑھنی ہے یہ دا ذکر حدیث چے. وللضالین آمین اچھی کہنی ہے آمین اچھی کہن دا ذکر بھی حدیث چے. صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. میرے بھائیو آمین کہن دا ذکر بھی حدیث ہے. جدو بندہ رکوع دے اندر جاندا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع دے اندر کی پڑھنے ہیں سبحان ربی العظیم اے دا ذکر بھی حدیث ہے. رکوع تو اٹھی دا پھر کی پڑھنے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ دا ذکر بھی حدیث ہے. حدیث صحیح البخاری دی ہے. ایک صحابی نے پیچھوں ایک کلمے پڑھے آقا سلام پھر ان تو بعد کہیں دینے اے کلمے کنے پڑھے نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ایک کلمے کنے پڑھے نے. وہ صحابی آندا میں گھبرا گیا وہاں آقا پھر پوچھتے نے کنے پڑھے اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور آج بھی میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا اگر یہ دعا پڑھی جاندی ہے کس مساجد سے پڑھی جاندی ہے بولو بولو آج بھی 39 فرشتے ساڈی مساجد سے نازل ہوندے نے. کیوں میرے محبوب نے فرمایا ایک حنفی مولوی صاحب کہنے لگے فرشتے وکھاؤ کتھے اتر رہے نے 39 اور میں کیا فرشتے اتر دے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی کو کمی رہ گئی. فرشتیاں دے اتن دا ذکر بھی حدیث ہے. ربنا ولک الحمد پڑھنے ذکر حدیث ہے. حدیث ہی تلاوت ہو رہی ہے نا جدو رکوع سجدے چ جائیدا ہے پڑھنے سبحان ربی الاعلی لوگوں یہ بھی ذکر حدیث ہے. حدیث ذکر ہو رہی ہے جدو رکوع سجدے چ اٹھیدا پھر کیڑی دعا پڑھی دی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی دے الفاظ بھی نے رب اغفر لی. آئیے اے ذکر بھی حدیث کے اندر ہے دعا بھی حدیث ہے. حدیث ہی تلاوت کی جا رہی ہے. التحیات بین التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث تلاوت ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر نبی دی حدیث جڑی تلاوت ہو رہی ہے. اگے آئیے درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی محمد پھر حدیث تلاوت ہو رہی ہے. حدیث ہی ہے نا درود شریف پڑھیا جاتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. لوگوں یہ بھی دعا حدیث کے اندر ہے. حدیث ہی تلاوت ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے دعا حضرت ابو بکر صدیق نو سکھائی سی آئیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پھر حدیث ہے ربنا اغفر لی ولوالدی پھر حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ دعا جڑی تحیات پڑھی جاندی ہے بھی حدیث ہے. جدو سلام پھیرے استغفر اللہ پڑھیا یہ بھی حدیث ہے. بعد دعاواں پڑھیاں نے سلام پھیرن تو بعد اللہم انت السلام منک السلام. میں انہوں نے سوال کیتا میں کیا 10 پوری نماز کے اندر قرآن بہتا تلاوت ہویا یا نبی دی حدیث بہتی تلاوت ہوئی ہے. انہوں میں کیا میں کیا نماز پڑھ کے 10 انہیں جدو ہاتھ بنے نا میں کیا ہاتھاں دا ذکر قرآن چاہے سینے تے ہاتھ بنن دا ذکر قرآن چاہے بولو تے صحیح یار. میں کہا نہیں ہاتھ نہ سینے تے بن آندہ نہیں میں کہا قرآن چو وخا ہاتھ کتے بننے نے سینے تے قرآن چاہے. جدو رکوع گیا میں کہا رکوع نہیں کرنا پہلو اے رکوع دا طریقہ قرآن چو وخا. غلطی سمجھ آ رہی میں کیا قرآن تے اندر ورکعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال. یہ جڑا تو رکوع کرنا پیا یہ طریقہ قرآن چو وکھا پھر سجدہ لگا کرن. میں کہا نہیں سجدہ نہیں کرن دینا پہلو سجدے دا ذکر بولو دے صحیح یار.
قرآن چو وخا نہ سجدے دا ذکر. سجدہ کنہ کنہ عزاواں تے ہوندا ہے, کنے عزا لگن گے, سارا ذکر حدیث دے اندر ہے. میں انہوں پھر اینڈ تے سوال کیتا, میں کیا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا جی ہویا ہے. میں کیا نکاح قرآن چو وخا, بول دے نہیں ہونا. میں کیا نکاح تیری امی تے ابے دا ہویا ہے, وہ نکاح قرآن چو وخا. میرے ال ویکھی جاندا ہے. میں کیا نہیں, نکاح قرآن چو وخا. اگر حدیث نو تے تو مندا نہیں, کیوں حدیث دے نکاح نو تو مندا نہیں, نکاح قرآن چو وخا. اگر حدیث نو منے گا پھر نکاح ٹھیک ہے, اگر حدیث نہیں منے گا تو جینین حرام دے. بول دے نہیں. میں کیا تو جینین حرام دے, تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں. نبی دی حدیث دا انکار وہی کردا ہے جڑا جینین حرام دا ہوئے. حقانیت مسلک اہل حدیث, حقانیت مسلک اہل حدیث. شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب. میرے بھائی اہل حدیث دا مسلک, منہج, دعوت, پیغام تے غور کیجئے. قرآن میرا منو گے پورا دین ختم ہو جائے گا, حدیث نہیں منو گے. قرآن نے کیا نماز قائم کرو, نماز کیویں پڑھنی ہے حدیث دس دی ہے. قرآن کہندا ہے زکات دیو, زکات کنے مال تے کنی پیندی ہے, سونے تے کنی پیندی ہے, یہ ساری زکات دا شیڈول حدیث چوں ملے گا. قرآن کہندا ہے عمرہ کرنا ہے, عمرہ کیویں کرنا ہے حدیث چوں ملے گا. حج کرنا ہے, حج کیویں کرنا ہے حدیث چوں ملے گا. قربانی کرنی ہے, قربانی دیا شرائط کی نے, وہ حدیث چوں مل گیا. قرآن اشارہ کر رہا ہے, قرآن دی تشریح جڑی ہے نبی پاک دی حدیث ہے. اس واسطے قرآن دے اندر آیا ہے, فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی نے کی پڑھا ہے؟ ایک قرآن تے ایک, بولو بولو, حکمت تو مراد حدیث ہے, کتاب تو مراد, بولو بولو, قرآن ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا, جاؤ تفسیر اضواء البیان اٹھاؤ, علامہ مختار احمد شنقیطی دی تفسیر روح المانی الوسی دی اٹھاؤ, تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھاؤ, حنفی عالم دین نے مولانا غلام رسول سعیدی انہاں دی تفسیر تبیان القرآن, وہ ذرا او دے اوراق دی ورق گردانی کرو. ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھاؤ نا, معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھاؤ نا. جنیاں تفسیراں نے اٹھائیے, جنہیں حنفی علماء نے سب نے لکھیا ہے, کتاب تو مراد قرآن ہے, حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. میرے نبی نے کی پڑھایا ہے؟ ایک قرآن پڑھایا تے ایک حدیث پڑھائی ہے. اور لوگوں قرآن بھی نبی دی زبان نبوت چو نکلے ہے, حدیث بھی نبی دی زبان نبوت چو نکلی ہے. آؤ میں صحیح البخاری کتاب الرؤیا دی تھانوں ایک حدیث لگا سنان. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے کول ایک باہروں عربی آندا ہے, آن کے آندا ہے محبوب جی ایک مینوں خواب دی تعبیر دسیا جی. توجہ ہے, مینوں خواب آیا ہے, آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے, او دے اندر نورانیت بڑی ہے, او دے وچوں دو قطرے پہ ڈگ دینے, ایک قطرہ گھی دا ایک شہد دا, تھلے لوگ جمانے, ہر ایک چاندہ گھی تے شہد مینوں مل جائے. ایک پاسے رسی لمکی, ایک بندہ چڑھیا, دوسرا چڑھیا, تیسرا چڑھیا, رسی ٹوٹ گئی ہے, سما وصیلا رسی نو ملایا گیا ہے. تے محبوب جی مینوں اس خواب دی تعبیر دسو کی ہے. آقا چپ نے تے کول ابو بکر صدیق بیٹھے نے, گئے دو رضی اللہ تعالی. آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے تے میں دس دیا. جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ بولدا, تے مولوی بولی جاندا ہے. نبی حاضر ناظر زندہ ہے, مولوی جمعہ آپ پڑھائی جاندا ہے, جماعتاں آپ کرائی جاندا ہے, تے فتوے بھابیاں دے لائی جاندے. نا نا انہاں دے نیڑے نہ لگیا جے گستاخ نے. آقا فرماندے نے ابو بکر تسی دس. حضرت ابو بکر نو اللہ نے تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا. ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے, جدے اندر نورانیت بڑی ہے, او دے وچوں ایک قطرہ شہد دا, ایک گھی دا. شہد دے قطرے تو مراد قرآن ہے, تے گھی دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے.
تے جیڑی رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی ہے سما وسیلا رسی نو ملایا گیا ہے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے آقا فرماندے نے صدیق غلطی کر گیا صدیق ایتھے ہن صحیح بخاری عربی دی نا او دے تھلے حدیث ختم ہو گئی عربی دی جڑی بخاری مدارس پڑھائی جاندی او دی گل کرنا مترجم دی نہیں وہ حدیث ہوتے ختم ہوگی تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیہ دا بہت بڑا امام گزرے ہے انہیں کیا جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے ایتھے ابو بکر دی غلطی اے سی آقا فرماندے نے ابو بکر گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیوں قرآن چاہیا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن چاہیا نبی نے کی پڑھایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے پیغمبر کنا جو آئے امیہ جو امی دا معنی کی ہے بولو ان پڑھ ایک نا عیسائی رائٹر گزرے ہیں مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان انہیں فرینڈ پیج دے پتہ ہے کی لکھی ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہ انہیں پوچھا یار تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لینا انہیں گل کو بڑی کمال دی کی تھی انہیں کہا گل اپنی جگہ دے لیکن میں دنیا دے سارے جننے اچھے اچھے لوگ سن سب دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہے دے 5 استاد کہے دے 10 کہے دے 12 وہاں دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا استاد رب نے زمین دی دھرتی تے بنایا ہی نہیں بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے یعنی پیغمبر دا استاد نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا استاد شاگرد نالو آلہ ہوندا ہے تے رب نے کیا محبوبہ تیرے نالو آلہ زمین دی دھرتی تے بنایا ہی کوئی نہیں استاد بناواں کینوں بولو ہن امی کینوں آندے نے امی دی نسبت ہوئے ساڈے وال اے دا معنی ان پڑھ جدو امی دی نسبت ہوئے گی نا نبی والی پھر ان پڑھ نبی نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا انسان کو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی ہونا آکھی نے صبح مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤ پلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بی بی لے آندی جاندی ہے
اس بی بی نے بدکاری کیتی ہے، میرے عمر فرماندے نے انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ، یہ دیتے حد جڑی ہے قائم کر دیو۔ صحابہ ٹویا لگے نے کڈن اس بی بی نو وچ رکھن واسطے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اوڑ بیچار دینے، علی آندے نے کی لگے ہو کرن؟ کہنے لگے جی اس عورت تے حد قائم کرنے۔ فرمایا تے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی۔ ٹھہر جو منو امیر المومنین ہے جی، امیر المومنین نے فتویٰ دیتا ہے۔ فرمایا امیر المومنین دا فتویٰ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا؟ ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی آئے، حضرت عمر فاروق نے گل کی، اس عورت تے حد قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا۔ پہلا بندہ ہے سبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ حد قائم نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرا نائم حتی استیقظ، خواب چ کڈے کڈے وڈے بندہ گناہ کردا ہے، اللہ دیاں حداں ہی توڑ دیندا ہے خواب دے اندر، تو اٹھ کے خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو، بول دے نہیں۔ ستے بندے تو بھی اللہ نے اپنی قلم نو چک لیا۔ تے تیسرا بندہ اودے تے حد قائم نہیں ہوندی، بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ فرمایا عمر جی عورت پاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں حدیث سنائی ہے، عمر اے نہیں کیا، عمر نے کہ میں فتویٰ دے چکیا ہاں حدیث تے علی تسی بات چلیا کہ میں نے سنائی ہے، نہیں نہیں، بلکہ حضرت عمر کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر، اگر اج علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا سی، عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اسی وقت ان فتویٰ واپس لیا، کیوں لیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ دی روایت لگا بیان کرن، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نبی دے صحابی بیٹھے نے، انہاں دا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں، او ایک انصاریاں دا گھر ہے ادھر میری گل چل دی ہے، بلکہ منگنی ہوئی ہے۔ فرمایا جدے نہ تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہے؟ اللہ رسول ویکھی تے نہیں، فرمایا ویکھ لینی سی ایک نظر، محبت اور بڑھ جائے۔ ساڈے والا صاحب نہیں کہ منڈے نوں پتہ لگ جائے فلانے دا منگنی ہونی ہے، گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو جاتا، مڑ کے جدوں شادی ہوندی ہے 2 مہینے بھی نہیں لنگدے، دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے۔ کیوں؟ وہ گھنٹہ پیکج پہلو جو لگ گیا، بول دے نہیں۔ آقا فرماندے نے عورت ویل، اللہ رسول ہون جاواں؟ فرمایا نہیں ہون نہیں، سویرے جائیں۔ صبح فجر پڑھی، جا دروازہ کھڑکایا سہریاں دا، اگوں انصاری صحابی سی، کون ہے بھائی؟ اے میں مغیرہ ہاں، تو کدھر آیا سویرے سویرے؟ آندا جی اندر باؤ، دسنا کدھر آیا، گلی تے نہیں دسنا۔ چھوٹا جہا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے، مغیرہ آندے نے پردہ کر کے، دوجی چارپائی تے میں بہ جانا۔ انہیں نہیں پوچھیا مغیرہ صبح دا ٹائم ہے ناشتہ کی پسند کریں گا، نا نا، انہیں کیا مغیرہ دس تو لین کی آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حضرت مغیرہ آندے نے جڑی تھوڑی بیٹی نہ میرا نکاح ہونا ہے، وہ تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا، وہ انصاری صحابی ہے۔ کہنے لگا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ داخل ہون دی؟ اسی انصاری لوگ پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں، تیری کیویں جرت پئی ہے؟ اچھی اچھی بول رہا۔ مغیرہ آندے نے بھائی پہلو میری پوری گل تے سن لے، بولی بات میں آپ نہیں آیا، منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کنے بھیجے ہے؟ مینو آقا نے بھیجے ہے۔ جدو پیغمبر دا نام آیا ہے یہ صحابی دی زبان چپ ہو جاندی ہے، ایک رنگ جا رہے ہے تے ایک آ رہے ہے، صحابی چپ ہے، صحابیہ چپ ہے۔ جس لڑکی دا نکاح ہونا ہے وہ اندروں نکل دی ہے، آن کے اپنی ماں دے کول بہ جاندی ہے، چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا، کمر مغیرہ ول کر لئی ہے، پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے، اٹھ کے چلا جا، جے تینوں نبی پاک نے نہیں بھیجیا، کیونکہ اسی لوگ انصاری لوگ ہاں، خاندانی لوگ ہاں، ساڈے پردے دی بڑی سختی ہے، ساڈیاں
خاندانی روشاں جڑیاں نے بڑیاں سخت نے. مغیرہ آندا ہے میں آپ نہیں آیا, منو اللہ دے رسول نے واقعی بھیجے ہے. یہ لڑکی چار پئی تو کھڑی ہو جاندی ہے اٹھ کے, آندی ہے مغیرہ پھر گواہ بن جا جے تینو جگاں دے پیر نے بھیجے ہے. پھر میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے, میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, کنبا قبیلہ جاندا ہے جائے, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دے. اٹھیے اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے, جا کے پیغام دے دیں ان یقولوا سمعنا واتانا. میرے محبوب نو کہہ دیں سن بھی لیا تے من بھی لیا. اینو آندے نے مسلمانی جدو پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے پھر چونچا کرن دی ضرورت نہیں. حدیث آ جائے ساڈا مسلک ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر. اج دے مولوی پیر امام دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر. جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات دے اندر. کیونکہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے جدی دعوت اہل حدیث دے رہا ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال. وما ينطق عن الهوى. آئیے میں حنفی بھائیاں نو سوال کرنا, کوئی دنیا دا حنفی آئے میدان دے اندر وہ بات کہے کہ امام ابو حنیفہ رب دی مرضی نہ بولتا ہے, میں انشاءاللہ او دا مسلک قبول کرنے واسطے تیار ہاں. آئے کوئی حلف دے مسجد دے اندر وڑ کے قرآن پڑھ کے بات کہے کہ امام ابو حنیفہ دی ہر بات ٹھیک ہے حق ہے سچ ہے, امام ابو حنیفہ اپنی مرضی نہ نہیں بولتا رب دی مرضی نہ بولتا ہے, میں او دا مسلک قبول کرنے واسطے تیار ہاں. کوئی شافی آئے حنبلی آئے مالکی آئے سولوردی آئے سارے آؤں اپنے اپنے امامہ دی زامنی دین اپنے اپنے امامہ دا حلف دین. ساڑھے امامہ دی کوئی بات غلط نہیں, اسی انشاءاللہ انہاں دے مسلک نو منن واسطے تیار, انہاں دیاں جتیاں چکن واسطے تیار. کوئی دنیا دا انسان کسے امام دے بارے دے اندر یہ شورٹی نہیں دے سکتا, حلف نہیں دے سکتا, قرآن تے قسم نہیں دے سکتا. لیکن جدو میرے محبوب دی واری آئے گی پھر عرشہ تو رب کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جدو ساڑھے پیر دی واری آئی ہے سانو رب نے بولن ہی نہیں دیتا. بولو بولو جان دیتا ہے. اللہ نے آسمان تو کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے ہے حق کے سچ پاک کے لا شک ہے. لوگوں دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے. میں تے اکثر کہا کرنا مجھ دا دودھ چونا ہے وہ دے اندر لاہور دی نہر دا پانی پا خالص نہیں, وہ دے اندر نلکے دا پانی پا دے خالص نہیں, وہ دے اندر موٹر دا پانی پا دے خالص نہیں, مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا پھر بھی خالص نہیں, یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب نہ دین ہے. وہ دین کیڑا ہے؟ وہ دین مکمل ہو چکے ہے. کدوں؟ 2 سال پہلے 200 سال پہلے 400 سال پہلے بولیے 1450 سال پہلے میدان عرفات ہے 9 ذوالحج 10 ہجری جمعہ دا دینے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تے آسمان تو جبریل آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جی اج دے دن تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر۔ جدو آیت نازل ہوئی ہے نا تے میرے ابو بکر زارو قطار رون لگ، صحابہ نے پتہ نہیں اب بابے نو کی ہویا ہے، آیت نازل ہوئی ہے تے بابا ابو بکر دی فہم و فراست تو میں جگ وار دیا۔ جنی اللہ پاک نے دانش عقل فہم و فراست صدیق نو عطا کیتی سی نا تے عورتاں دے وچوں صدیق دی بیٹی صدیقہ نو عطا کیتی سی، یعنی کسے نو عطا نہیں سی کی۔ حضرت ابو بکر نو صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر جی دین مکمل ہویا تسی رون لگ پے ہو؟ فرمایا جدو دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں ضرورتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ جگاں دے پیر اٹھنی تے بیٹھے نے میرے وال ویکھو، اس طرح میرے نبی نے آسمان دی طرف انگل نو کیتا ہے، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ۔ 3 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی گواہ بن جاؤ۔ کس چیز دی گواہی پائی ہے میرے محبوب نے؟ پوچھئے علماء کرام خطبہ اسلام سے، پوچھو انہاں مولویاں دے کولوں، میرے محبوب نے اٹھنی تے بہ کے میدان عرفات چ سیت تے نازل ہون تو بعد یہ بات کیوں کہی اللہ تو گواہ بن جا؟ 3 دفعہ کیا ہے، صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ وہ کیڑی اہم بات ہے جدی گواہی میرے محبوب نے اپنے رب دی پائی اور صحابہ دی پائی؟ کیوں کیا ہے گواہی اس چیز دی؟ اللہ جنہ تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوان میں محمد نے انہ ہی دین صحابہ تک پہنچایا ہے، نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے۔ ہن جدے سینے تے دین نازل ہویا ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے؟ بولو مولوی جدھر مرضی دین ودا چھڑے تے جیڑی نوی گل چوک کے وچ رکھ دیندا بیتے ہسنا ہے۔ آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی؟ آندے نے نا پیا جی بیتے ہسنا ہے۔ حضرت امام مالک فرماندے ہوندے سن من ابتدع الاسلام فقد رأى حسنۃ، جنہیں اسلام سے بدعت نو ایجاد کیتا پھر انہیں کیا بیتے ہسنا ہے قد خان محمدن، اصل دے اندر اس بیتی دا عقیدہ ہے وے محمد نے دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے یہی کرن دے۔ یہ بدتی دا عقیدہ پہلو دین پورا نہیں سی، پورا میں کرنے ہاں۔ میرے بھائی وہ دین مکمل ہو گیا، جنہیں لینا ہے وہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے وہ دے وچوں۔ تے نالے دوجی گل سن لو، قیامت تک جنہیں مولویاں نے دین بنانے نے بنا لینا، لیکن سارے مولویاں دے دین تے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ کتھے لکھیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایک قرآن دی آیت 3 جگہ دے آئی، سورت توبہ چاہیے، صف چاہیے، فتح چاہیے۔ توبہ تسی کر لو، صف بندی تسی کر لو، فتح جلے آکے گیا دین دے معاملے کی فتح میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تے دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے ہیں۔ پیغمبر دیکھ صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وال ایتھے پہنے، ادھر میرے حال ویکھو ایتھے، تے آقا نو ایڈے وال چنگے نہیں لگے، تا بابا نوری پوری مر گیا، وہ 7 بندیاں نے وال پھڑے ہوندے ہیں، فرشتیاں نے بھی انہوں کان پھڑائے ہونے، پھڑے ہوندے سن کے نہیں؟
تو گالا کٹدا ہی لوکاں نوں، گالاں اودیاں گالاں بھی لوگ تبرک سمجھدے۔ آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر وال کنا دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے تے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے۔ صحابی سی نا ترناٹ قسم دا جٹ سی، پینڈو آدمی، تے جٹ جڑے پنڈاں دے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے نے، اے دا لڑ جڑا ہی نا تحمد دا تھلے لمکدا رہندا سی۔ تے نبی علیہ السلام نے صحابہ وچ بیٹھ کے فرمایا او دے ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں اگر دو کم کر لے، او دے ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں، ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے۔ صحابی نے جا کے دسیا تیرے بارے اللہ رسول نے مسجد نبوی بہ گیا، فرمایا یہ اتھوں اٹھیا نہیں، فرمایا فرمان سن کے اٹھاں گا نبی دی حدیث دی توہین ہو جائے۔ آخر کوئی نائی دے لبنا سی، کول پئی سی چھری، نبی دے صحابی نے چھری پھڑ کے ایتھوں پچھوں ایس رک دی پھیری، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں تو تاں دے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے پتہ کی آندا ہے اللہ رسول ہن تے چنگا لگنا نا۔ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا، تو ہن بھی چنگا ہے، تیرے ورگا چنگا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا، بولو واتانا، تو سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، میرے نبی نے دی انگوٹھی لا کے مسجد نبوی سر چھڑی ہے، 3 دن پئی رہی، کسی صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں۔ تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جاؤ، کیوں بلوان جی؟ بعد پتہ لگدا بھی جڑا سی نا تکبیر مسجد دا جلسہ چنگا ہی رہا، پرانی کھڑی ہی نوی پائے۔ صحابہ کی آندے نے انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، نو چک لے تیری بیوی بیٹی دے کم آئے گی۔ یہ گو صحابی کی آندا ہے تسی چکن دی گل کر دے ہو، میں اس انگوٹھی وال ویکھنا نہیں جنوں نبی نے لا کے سر چھڑیا ہے۔ یہ انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی ہے۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واتانا۔ ایدائی نا مسلمانی، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تھونے سارے انہوں نبی دے لڑ لائے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، اس نگر جس چاہتی پائی۔ نگر کہڑا ہے؟ ایک قرآن ایک حدیث ہے۔ اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تی تے کم کی تے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ اے سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے،
حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ میں تیسری تقریر ہونا آن کے کیتی ہے، پہلی سی ادھر منصورے، دوجی سی والٹن، اتھے بھی جلسہ مکا کے آیا، بہت بڑی کانفرنس سی، تے تیسری اتھے آن کے کیتی ہے۔ تھک گیا میں بہت زیادہ، روز ہی ایویں دو سویر دے سفر چاہ پہلو سرگودے گیا، سر سرگودیوں پھر ایتھے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی ساجڑا ہے نا وہ پھر بیان کرانگے۔ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات حذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین۔ اللہ جتنے بیمار نے اسپتال اللہ کرانچ اللہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئیاں اللہ اتنی دیر تک بیٹھ کے نہ تیرا قرآن سنے ہیں، اللہ انہاں دا قرآن سننا ساڈا سنانا قبول فرما۔ اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے فاضل بھائی مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرما۔ حاجی صاحب دیاں محنتاں کوشاں دین دے معاملات چلا قبول فرما۔ اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ جنہیں میرے دوست احباب پائی آئے، ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ سب دے کراچ اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، نبی دی شفاعت نصیب فرما، نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما۔ جنہیں ساڑے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما۔ اللہ سنو اپنے نبی دی حدیث نہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا۔ میرے بھائیری نے اللہ انہوں نے ایک سوالے بیٹے عطا فرما، جنہیں اس مجمع بے اولاد نے اللہ سب نو نورینہ اولاد نصیب فرما۔ عمران دی ہمشیرہ بیمار بھائی عمران صاحب دی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جتنے دوست احباب تشریف فرمانے اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔